बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लंबा वीडियो ना बनाऊँ। मैं जनरली लंबे वीडियोस में बिलीव नहीं करता क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम है नहीं, तो कोशिश करता हूँ कि छोटे वीडियोस बना के जो हमारा मैसेज है वो बाहर लोगों तक पहुँचाया जाए। पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को भी छोटा से छोटा तक रखूँ और जल्दी से जल्दी बात को आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप आगे इसको जहाँ जहाँ तक हम बात पहुँचा सकते हैं हम इसको पहुँचाएँ। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्रैफिक इश्यूज इन लाहौर। लाहौर में एक बहुत ही आसान काम है करने के लिए, बहुत आसान काम। आपने सिर्फ चाबी उठानी है, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, और उसको स्टार्ट करें और गाड़ी को सड़क पे ले आएं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक के पूछने वाला नहीं कि भाई गाड़ी के कागजात हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको ट्रैफिक लॉज का पता है, रोड सेंस के बारे में जानते हैं, सेफ्टी के बारे में मुतालिक जानते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, सबसे आसान काम है। जबकि दुनिया में गाड़ी को सड़क पे लाना सबसे मुश्किल तरीन काम है। गाड़ी ख़रीदना बहुत आसान है बाहर के मुल्कों में, लेकिन वहाँ पर लाइसेंस लेके सड़क पे गाड़ी लाना या कोई अपनी और व्हीकल लाना, मोटर बाइक हो या कोई और चीज़ हो, सबसे मुश्किल तरीन काम है। हमारे आप देखें, हम एक सड़क पे आपको क्या नज़र आता है देख के? इम्पेशंस, एपथी, बेहिसी, अदम बर्दाश्त। एक हमारे लाहौरियों में एक बड़ा कॉमन फ्रेज़ है, सानू की, हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना, लगे हो रहा है, होने दो, सानू की। इमोशनलेस, कैलसनेस, इम्पेशंस, यानी बिला बिला झिझक सड़क के तमाम कवानीन को हम ब्लेटेंटली हम वायलेट कर रहे होते हैं। रैश ड्राइविंग है, रेसिंग है, कट्स मारना है एक दूसरे को, जहाँ जगह मिली मोटरसाइकिल खड़ी कर दी या गाड़ी लेकर सामने आके खड़ी कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि पीछे कितनी लंबी ट्रैफिक लाइन लग गई है। कोई हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो लफ्ज़ मैंने भी बोले हैं, इनमें ओवर स्पीडिंग और ये सारे जो लफ्ज़ मैंने भी आपको बताए हैं, आप यकीन करें कि ये लफ्ज़, इनकी जो ये लफ्ज़ की जो लफ्ज़ भी वो सिवेरिटी नहीं डिफ़ाइन कर सकते जो हमारी सड़कों पे आज हम देखते हैं। एक केओटिक सिचुएशन है, एक नर्वस रेक का एक सिस्टम है हमारी सड़कों के ऊपर इस वक्त। जल्दी से मैं आपको अपना एक छोटा सा, हाल ही में मेरे साथ एक वाक़या हुआ मैं बयान करता हूँ। तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले, हफ्ते का दिन था, सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के वापस आ रहा, 8:30 का वक्त था। आके एक सिग्नल पे खड़ा हुआ तो सिग्नल फ्री था, वहाँ ट्रैफिक वार्डन खड़े थे। उन्होंने मुझे इशारा किया और मेरे साथ एक और गाड़ी थी कि आप निकलें। उन्होंने दूसरी साइड को रोका हुआ था, तो जिस साइड को रोका हुआ था वहाँ से एक मोटरसाइकिलिस्ट, 2 बंदे उस पर सवार थे, वो आए और देखे बगैर आके सीधा उन्होंने उसी स्पीड पे आके मेरी गाड़ी में सामने से टक्कर मार दी और नीचे गिर गए। खैर मैं गाड़ी से उतरा, मैंने हालचाल देखा, एक साहब खड़े हो गए थे, ठीक थे। दूसरे साहब कह रहे थे मेरी टांग में दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। खैर हमने जल्दी से 112 को बुलाया, उनको साइड पे लेके गए, गाड़ी साइड पे की, उनको बिठाया, पानी दिया, जो कुछ कर सकते थे किया। तो 112 वालों ने कहा सर ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब ये जा सकते हैं। खैर करते कराते वो थोड़ी देर बाद उनको ट्रैफिक वार्डन ने कहा जी आपका लाइसेंस दिखाएं। सर नहीं है। दूसरे साहब को पूछा, उन्होंने कहा जी मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने कहा जी गाड़ी के कागजात, जी वो भी नहीं है। जब गाड़ी के कागजात नहीं है, लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड तक नहीं था उन भाई का, तो गाड़ी इम्पाउंड हो गई। अब वो मुझे मिन्नत तरले कर रहे हैं कि आप उनसे कहें। आई हैड टू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन। मैंने कहा नहीं, हमारी यही हरकतों की वजह से आज हम इस सिचुएशन को इस नहज पे ले आए हैं कि अब ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता,
मैं अपना नुकसान खुद पूरा कर लूँगा, लेकिन आपने जो बाकी चीज़ें जो वो मांग रहे हैं वो आप उनको पूरी करके दें। तो वो नहीं थी उनके पास, तो वो गाड़ी इम्पाउंड हो गई, उनकी बंद हो गई। ये तो अगर आज हम अपने लाहौरी मेरे भाई बहन अगर हम अपनी कोई एक ऑटोबायोग्राफी लिखें, तो उस आप यकीन माने उस ऑटोबायोग्राफी के अंदर जो सबसे बड़ा चैप्टर होगा उस किताब के अंदर, वो सड़क पे जो हमारे साथ एक्सीडेंट्स और जो एपिसोड्स और जिन एक्सीडेंट्स से हम बच जाते हैं, दिन में को 8-10 एक्सीडेंट्स हम आराम से बचते हैं, उसके ऊपर होगा। वो डेडिकेट किया जाएगा हमारी ट्रैफिक के ऊपर। मुझे बड़े मेरे दोस्तों ने कहा कि जहाँ से ये कोई टॉपिक है बात करने वाला, इससे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, तुम ट्रैफिक पे बात कर रहे हो और ट्रैफिक ऐसा क्या है। तो मैंने उनको कहा देखो भाई, हम लोग आज हमारी बहनें हमारे हमारे भाई हम काम करते हैं लाहौर शहर में, और तकरीबन 10 से 11-12 घंटे हम घर से बाहर होते हैं। और जब सुबह हम निकलते हैं घर से दफ्तर जाने के लिए, तो यही स्ट्रेस लेके हम दफ्तर पहुंचते हैं। अब हमने इस स्ट्रेस को जो हमारे पहली अर्ली मॉर्निंग हमें हमारी नर्व्स पे इफ़ेक्ट कर चुका हुआ है, हम क्या परफॉर्म करेंगे दफ्तर में जाके। फिर अगर हम कोई सेल्स की डिपार्टमेंट में हैं और हमें दफ्तर से 2-3-4 दफ़ा बाहर किसी सेल्स कॉल पे जाना पड़े, तो फिर तो, और वो भी स्कूल टाइम पे, छुट्टी टाइम पे, तो फिर तो आप समझ लें कि वो बंदा क्या वापस आके परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम वही स्ट्रेस उसको क्वाड्रूपल करके हम वापस घर लाते हैं जब हम दफ्तर ख़त्म करके घर आ रहे होते हैं। आप मुझे बताएं हम क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे विथ सो मच स्ट्रेस ऑफ वर्क, सो मच स्ट्रेस, उसको डबल करें ऑफ द रोड दैट वी कैरी फॉरवर्ड, एंड देन वी कम होम। व्हाट क्वालिटी टाइम आर वी गोना स्पेंड विद, हम क्या क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, अपने बच्चों के साथ करेंगे, अपनी बीवी के साथ करेंगे, अपने वालदैन के साथ करेंगे, अपने और बाकी मिलने वालों के साथ करेंगे। कर ही नहीं सकते। आफ्टर ऑल वी ह्यूमन बींग्स। हम जितना मर्जी भी प्रिटेंड करें हम नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप उन माओ बहनों को पूछें, बच्चों को पूछें जिनके बेचारे बेटे, खावन, भाई रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं, जिनका कसूर भी नहीं है ना, उन बेचारों को कसूर, बाय स्टैंडर्ड्स है, गाड़ी आई मार के चली गई, दुनिया में होता है। बट वहाँ पर करेक्शन साथ साथ चलती हैं। हमारे मुल्क में करेक्शंस नहीं होती। हम कहते हैं मिट्टी पाओ, छोड़ दो, सानू की साढ़े ना, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, जब होगा फिर देखेंगे, फिर आवाज़ उठाएंगे। आज अगर हम अपनी सड़कों पे देखें, कोई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैफिक से रिलेटेड लॉ नहीं है जिसको हम अबाइड बाय करते हों। अल्लाह भला करे उस आदमी का जिसने हमारे चौकों के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर हमारे ई चलान सिस्टम लगा दिया और आज हम टेढ़ी मेढ़ी करके गाड़ी सिग्नल्स पे खड़ी करते हैं। कोई सड़क पे सीधी लाइन नहीं हमारी लगती, गाड़ियों की हो या बाइक्स तो जहाँ भी जगह मिले वो घुसा देते हैं। और रिक्शों का तो खैर बात करना ही मेरा ख्याल है फजूल है, क्योंकि ना तो उन्होंने कहीं किसी जगह पे ब्रेक मारनी होती है, ना वो सिग्नल्स पे मारते हैं, ना वो अदरवाइज़ मारते हैं। वो सिर्फ आपकी गाड़ी में आके मारते हैं और उसके बाद कहते हैं जी ब्रेक है ही नहीं इसके अंदर। तो वो हम अब आ जाके हम अपनी सिग्नल्स के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। कुछ साल पहले हमने फ़ाइन कर करके ये पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने हमें सीट बेल्टें बनानी शुरू कर दी, वो भी बड़ा अच्छा काम किया, चलो एक और सेफ्टी हमें ऐड हो गई। अदरवाइज़ हम कोई लेन चेंज करते वक्त कोई इंडिकेटर देना पसंद नहीं करते, किसी को इन्फॉर्म नहीं करना पसंद। फास्ट लेन पे हम जा रहे होंगे 20 की स्पीड पे, पीछे वाला हॉर्न मारता रहे। हॉर्न हमारे लाहौर शहर में नॉइज़ पोल्यूशन पे अगर इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ आके कभी हमें जज करें तो प्रॉब्ली पाकिस्तान लाहौर शुड बी अमंग्स द टॉप 3 सिटीज़ जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट हॉन्किंग हॉर्न्स। जबकि दुनिया में हॉर्न बजाना एक बदतहजीबी समझी जाती है, बदतमीज़ी समझी जाती है। हम यहाँ पर बड़ा प्राउडली सबसे ज़्यादा ऊंचा प्रेशर हॉर्न लगा के हम सबसे ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं और बजाई जाते हैं। बेशक हम स्कूल में बच्चों को लेने खड़े हैं और ड्राइवर आ रहा होगा, हॉर्न बजाना शुरू कर देगा, ये भी नहीं सोचते आगे लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, लोग खड़े हैं, हॉर्न से आपको इफेक्ट होता है। अब हम आते हैं फिगर्स के ऊपर, बड़े स्टैगरिंग फिगर्स हैं और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा आई ओपनर थे। 30 जून 21 और ये हमारे
جو ہماری موٹر رجسٹریشن اتھارٹی ہے ان کے فگرز ہیں. صرف لاہور کے اندر، لاہور دا گریٹ سٹی آف لاہور، آپ سوچیں کہ 10 سال میں یعنی 30/6/2011 سے 30/6/2021 تک لاہور میں 40 لاکھ وہیکل رجسٹر ہوئی ہے. 40 لاکھ 4 ملین وہیکلز ہیو بین رجسٹرڈ، جس کا بریک اپ بڑا ہے اچھا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس میں 74%، 74% یعنی 2.95 ملین موٹر بائکس ہیں. اس میں تقریباً 8 لاکھ وچ دا ٹوٹل کمز ٹو 20% گاڑیاں ہیں، اور 3% یعنی 1,20,000 کے قریب رکشے ہیں. ابھی میرے سننے والوں آپ یاد رکھیں یہ صرف 10 سال کے ڈیٹا ہے. ابھی یہ کمپاؤنڈنگ افیکٹ کریں اس کو، اس سے پچھلی والی گاڑیاں، پچھلے والی موٹر سائیکلیں، پچھلے والے رکشے وہ ساتھ ساتھ سڑک پہ چل رہے ہیں. تو صرف 10 سال کا ڈیٹا ہے جو 40 لاکھ ہے. ہمارے پاس لاہور میں ہم نے کوئی نئی سڑک نہیں ابھی ایجاد کی، کوئی نئی سڑک نہیں بنائی، ہم نے کوئی نئے ہم نے روٹس نہیں کریٹ کیے. ہاں ہم نے ایگزسٹنگ سڑکوں کو چوڑا کر دیا، تھنکنگ کہ یہ تو چوڑا کریں گے ہمارا مسئلہ ریزالو ہو جائے گا، جتنی مرضی گاڑیاں لا کے ڈال دیں ان پہ. یہ مسئلہ ایسے ریزالو نہیں ہونے والا. یہ مسئلہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے، اور ہو رہا ہے، اور ہوئے گا آگے بھی ہوئے گا. جب تک ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے، جب تک ہم سوتے رہیں گے، ہماری انکمپیٹنٹ، انیفیشینٹ، انیپٹ، سلکش قسم کی ہماری جو ایک ٹریفک اتھارٹیز ہیں، جب تک یہ اپنے ڈیپ سلمبر سے، اپنی نیند سے نہیں جاگیں گے، تب تک یہ ایشو اور زیادہ گریو ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ 30 جون 2022 ابھی گزرا، ہمارے پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ نے ایک ڈیٹا ٹیبولیٹ کیا کہ انہوں نے ایک مہینے میں، جون کا مہینہ، انہوں نے 1115 ایکسیڈنٹ پورے پنجاب میں کیٹر کیے، پنجاب میں، جن میں تقریباً 1200 کیجولٹیز تھیں. 1115 ایکسیڈنٹس میں 1200 کیجولٹیز تھیں پنجاب کے اندر جو انہوں نے ڈیل کی. اس کے اندر بھی لاہور ٹاپ پہ تھا. آپ سوچ کے حیران ہوں گے کہ 272 ایکسیڈنٹس لاہور میں ہوئے، جن میں 280 لوگوں کی جانیں گئیں، وچ از اے بگ نمبر. بہت بڑا نمبر ہے، یہ بہت بڑا نمبر ہے جس کو ہم کیٹر کر رہے ہیں. اگر ہم یہی نمبر 2 سال پہلے کا دیکھیں تو وہ 700 تھا پنجاب میں، جو اس وقت 1115 پہ ہے. تقریباً 63% انکریز ہے اس نمبر کے اندر، 700 سے 1115. اب یہ جو 1115 ایکسیڈنٹ ہوئے، ان میں 886 موٹر سائیکلیں انوالو تھیں، 60 رکشے تھے، اور تقریباً 103 گاڑیاں تھیں. باقی ٹرکس تھے، کچھ ویگنز تھیں، وینز تھے. وہ چھوٹے نمبرز ہیں، اس لیے ان کو ڈسکس کرنے کا بھی ہمیں یہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن دیز آر دا بگ نمبرز. یہ بڑے نمبرز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. جو 1172 تقریباً 1200 کیجولٹیز ہوئیں، اس کا بریک اپ سن کے بھی آپ حیران ہوں گے. 256 وہ لوگ تھے جو 18 سال سے کم عمر کے تھے. سب سے پہلا سوال تو وہ سڑک پہ کیا کر رہے تھے، اور وہ بھی گاڑی کیسے چلا رہے تھے، یا موٹر سائیکل کیسے چلا رہے تھے. کون دیکھے گا یہ. 605 ان میں وہ تھے جن کی عمریں 18 سے 40 سال کے درمیان تھی، اور 311 وہ لوگ تھے جن کی عمریں 40 سال سے اوپر کی تھیں. بہت بڑے نمبر ہیں یہ. اور کیونکہ اب ہم اتنے عادی ہو گئے نمبروں کو دیکھ کے، سن کے، کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. ہمیں فرق پڑنا چاہیے. اب نہیں پڑے گا تو یہ نمبرز آگے اسی طرح فردر اور انکریز ہوں گے، اور یہ کسی نہ کسی دن ہمارے تک بھی پہنچیں گے. یہ نمبرز ہم بھی ان میں افیکٹ ہوں گے. شاید اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو، تو ابھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا اپنی نیند سے. ہمارے پورے پنجاب میں، لاہور میں ہمارے 3000 ٹریفک وارڈن ہیں جو اپنا کام
جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. 3,000. لاہور کا سائز دیکھ لیں اور ٹوٹل نمبر دیکھ لیں 3,000. ان 3,000 میں کتنے نان پرفارمرز ہوں گے, کتنے پرفارمرز ہوں گے, کتنے سفارش پہ ہوں گے, کتنی پرچی پہ ہوں گے, اور کتنے جینون ہوں گے. یہ اس کا بریک اپ تو کہیں سے نہیں ملتا, بٹ میرا خیال ہے کامن سینس ہم سب میں اتنی ہے کہ وی کین انڈرسٹینڈ دا نمبرس. تو کیا یعنی یہ تو چلیں ہو گیا سارا کچھ, بائکرز اتنے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ ایکسیڈنٹس, نہ وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں, نہ وہ بریک مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اوور اسپیڈنگ, ریش ڈرائیونگ, ون ویلنگ, کوئی پروٹیکٹیو گیئر نہیں, کوئی ہیلمٹ نہیں, کوئی چیک کرنے والا نہیں کہ یہ انڈر ایجڈ ہیں, ان کے پاس لائسنس ہے, ان کو روڈ سینس ہے, ان کی موٹر بائکس پہ ریئر ویو میررز ہیں, اور اگر ہیں تو ان کو استعمال کرنے آتے ہیں. ان کی کون سی لین ہے جس پہ انہوں نے اپنی بائک چلانی ہے, کچھ نہیں پتہ ان کو. جدھر دل کیا, جس کا جدھر دل کیا وہ اپنی بائک کو ٹرن کر کے ون وے کی وائلیشن ہو, وہ گاڑی سامنے لے آئے ایک دم سے, اس کی وائلیشن ہو, کچھ بھی ہو, وہ بائکرز ہمارے کرتے ہیں. کار والوں کا, ڈرائیورز کا. اب ڈرائیورز تو کچھ جو ہمارے گھر کے ڈرائیورز ہیں, ہم ان کو تو بیسک ٹریننگ دے سکتے ہیں. اوور اسپیڈنگ نہ کرو جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے, اوور اسپیڈنگ مت کرو, غلط ٹرن نہ لو, انڈیکیٹر دو, اگر تم لین چینج کرو انڈیکیٹ کرو پیچھے والوں کو, اوور اسپیڈنگ مت کریں. سب سے بڑی ڈسٹریکشن آج جو بائکرز کے اندر بھی ہے اور گاڑیوں میں بھی ہے, وہ ہے ہمارے موبائل فونس. گاڑی چلاتے ہوئے فون سن لیں, گاڑی چلاتے وقت کالیں سننی, گاڑی چلاتے وقت ویڈیو کالز کرنی. اور گاڑیوں کے لیے تو اس سے بھی ایک ٹاپ پہ ایک چیز آ گئی ہے, یہ جو بڑی بڑی اسکرینز لگتی ہیں گاڑیوں میں. یہ کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے, یہ کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے, یہ ہم کبھی نہیں سوچ سکتے. آپ لاہور میں مین بولے وارڈ پہ, ڈی ایچ اے میں, ماڈل ٹاؤن میں, کہیں پر بھی یہ اپنی گاڑی لے کے جائیں اور جا کے دیکھیں یہ بڑی بڑی الیکٹرانک اسکرینز جو لگی ہوئی ہیں, یہ کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے. کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی کہنے والا ہے کہ یہ ڈسٹریکشن ہے, ڈرائیورس کے لیے ڈسٹریکشن ہے, کیونکہ وہ چلتے چلتے اس کا ویڈیو اوپر چل رہا ہو اور وہ ان کی نظر اٹھے گی اور سامنے وہ کسی میں ماریں گے گاڑی. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کہنے والا نہیں ان کو, کوئی روکنے والا نہیں, کیونکہ اتھارٹیز تو اپنے نیند میں ہیں, ان کی تو پوسٹنگ ٹرانسفر چل رہی ہیں. وہ آئیں گے 6-8 مہینے جاب کریں گے, اچھی اے سی آر لیں گے, آگے جائیں گے اور اپنی جا کے پروموشن لے لیں گے. ان کو کیا لگے یہاں پہ کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کس کا نہیں ہوا. ابھی تک ان کا نہیں ہوا, نہ ان کے گھر والوں کا ہوا. جب وہ ہوگا پھر وہ جب جاگ جائیں گے, پھر آ کے لاز بنیں گے اس ملک میں. یہ کتنی دیر ہم اس نظام کو چلائیں گے؟ اس کو اب روکنا پڑے گا, اس کو اب ہمیں سیریسلی ڈگ ان کرنا پڑے گا. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں جلدی جلدی, کیونکہ دیکھیں بہت ٹائم ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. تو ریمیڈیز پہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا ٹریفک ڈپارٹمنٹ اتنا انیفیشینٹ ہے, اتنا انیپٹ ہے, اتنا انکمپٹنٹ ہے, اتنا انڈر اسٹافڈ ہے. کس نے اس کا اسٹاف پورا کرنا ہے؟ کس نے ان کی کمپٹنس کو بہتر کرنا ہے؟ انہوں نے خود کرنا ہے. یہ خود انیشیٹو لیں. کیوں نہیں لیتے؟ کیوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ کو نہیں بڑھاتے؟ کیوں اپنی ڈیوٹیز کو پراپرلی پرفارم نہیں کرتے؟ آج انہوں نے پروٹوکول دینا ہو تو آپ دیکھیں کہ پروٹوکول تو بیسٹ پروٹوکول, بیسٹ روٹس پہ یہ کھڑے ہو کے, تو میں کہتا ہوں وہاں چڑیا بھی نہیں آ سکتی. لیکن عام آدمی کے لیے, عام بندہ جو سڑکوں پہ ایک دو گھنٹے جو ٹریفک کے اندر جیم کھڑا ہوتا ہے, اس کو وہاں نکلوانے والا کوئی نہیں ہوتا. کوئی ٹریفک وارڈن آپ کو نظر نہیں آتا, کوئی ٹریفک کے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. اور اگر کوئی آ بھی جائے تو وہ ایک بندہ اتنی زیادہ ٹریفک, اتنی گاڑیوں کو کیسے مینیج کرے گا, کیا ہینڈل کرے گا؟ سو ان کو دے نیڈ ٹو ویک اپ. اٹ از ہائی ٹائم دے نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ دے نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ اونرس آف this department and traffic mess that is going on in the city. دوسری, ہماری ان اتھارٹیز کو چاہیے, میں جب چھوٹا تھا, میں ایچ این میں تھا, تو ہمارے وہاں پر
یہ ٹریفک اتھارٹیز کی ٹیمز آتی تھیں اینڈ دے وڈ ایجوکیٹ اس سائنس کے اوپر کہ یہ سائن کس کے لیے ہے, یہ سائن زیبرا کراسنگ ہے, یہ یہاں سے پیڈیسٹرین کا سائن ہے, یہ گاڑی کو سٹاپ کرنے کا سائن ہے, یہ گاڑی کی سپیڈ لمٹ کا سائن ہے. ہمیں وہ لیکچرز آ کے دیتے تھے, ہمیں بتایا جاتا تھا, ہم سے بات کی جاتی تھی ہمیں ایز, اور یہ اس وقت نیڈ آف دی آر ہے کیونکہ یہ بچہ جو اب نکل رہا ہے اس ہم تو ہمارے تو پھر بھی ہمیں ایک تھوڑا سا لا کا, اور ہم لا ابائڈنگ تھے اور الحمدللہ آج بھی ہیں, لیکن اب جو بچہ دیکھتا ہے سڑک پہ کہ جس کی بس جہاں چل گئی مرضی اس میں وہ چلا گیا تو چلا گیا, جب تک آپ بچے ہوئے ہیں کسی فیٹل ایکسیڈنٹ سے بچے رہیں گے, اللہ معاف کرے جس دن ہوا پھر اس دن ہم جاگیں گے اور اس دن ہم شور مچانا شروع کر دیں گے. شور ابھی مچانا چاہیے. ان اتھارٹیز کو چاہیے کہ اپنی یہ جو ہماری ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے اپنی اتھارٹی کو سرٹ کریں. کیسے ممکن ہے کہ موٹر وے پہ ہم 120 سے اوپر جاتے ہیں تو اسی وقت ہمیں ہاتھ دے کے وہ کلک کر کے آگے ہمیں پولیس روکتی ہے اور ہم گاڑی روکتے ہیں اور ہمارا وہیں چلان ہوتا ہے اور ہم وہ چلان پے کرتے ہیں. وہاں ہماری ضرورت نہیں کہ ہم فون کروا دیں ان کو کہ جی, یا بتائیں کہ جی میں کسی اتھارٹی کا کوئی ریلیٹیو ہوں اور وہ فون پہ فون کر رہے ہیں اور کہوں کہ اس کو چھوڑ دو, اور وہ کہہ رہا ہوں سر میں چھوڑ دیتا ہوں. پاسبل ہی نہیں ہے. کیسے یہ ڈرائیورز اب باہر جاتے ہیں کسی بھی اور ملک میں اور وہاں جا کے سیدھا لکیر کی طرح ایک لین میں گاڑی چلاتے ہیں, انڈیکیٹ کرتے ہیں گاڑی ٹرن کرنے سے پہلے, پیڈیسٹرینس کا رائٹ کو خیال کرتے ہیں. اگر کسی نے سڑک کراس کرنی ہو, کسی ہماری بہن نے, ہمارے بھائی نے, اس کے لیے پراپر ایک جگہ بناتے, گاڑی کھڑی روکتے ہیں اس کو, وہ تاکہ وہ سڑک کراس کرے. زیبرا کراسنگز کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ہم جو کرتے ہیں. سو کرنا چاہیے, ہمیں ہی کرنا چاہیے. ہم یہ کریں گے شاید ہمیں دیکھ کے کوئی کرنا شروع کر دے. ہمیں پراپر ٹریننگ اسکولز چاہیے یہاں پر جو پراپر ٹریفک سے ریلیٹڈ ٹریننگ اسکولز ہوں جو ہمارے ڈرائیورس کو ٹرین کریں, اور یہ ہمارے سرکاری لیول پہ ہونے چاہیے اور ان کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. یہ بے شک 1 مہینے کا مینڈیٹری کورس کر دیں اور ریٹن کر دیں اور اس پہ کہیں کہ جی یہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا, اس میں آپ پریکٹیکل بھی کروائیں, ریٹن بھی کروائیں. اور یہ ہمارے ایک پروونشل لیول پہ ہونے چاہیے اسکولس. اس سے آپ رجسٹریشن لیں, آپ مینڈیٹری کریں اس ٹریننگ کو تاکہ آپ کو ریونیو بھی آپ یہاں سے ارن کر سکتے ہیں. اینڈ دس از اے ویری گڈ سجیشن. یہ دنیا میں کے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے, وہاں پر یہ ٹریننگس ہوتی ہیں بیفور یو اپیئر بفور یور لائسنسنگ اتھارٹیز. اس سے پہلے آپ کو یہ ٹریننگز لینی پڑتی ہیں, سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہیں. اونلی دین یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی. ہمیں موٹر سینٹرز بنانے چاہیے, موبائل سینٹرز, جہاں پر ہم لوگوں کو جگہ جگہ پہ جا کے موبائل ہوں, وہ ہم کچھ ایریاز ڈیزگنیٹ کر دیں یہ, اور وہاں پر آ کے لوگوں کو ویڈیوز پہ دکھائیں, کیونکہ جو آپ چیز دیکھ کے سکھا سکتے ہیں وہ شاید آپ زبانی نہیں سکھا سکتے. بتائیں لوگوں کو کہ یہ موٹر بائکس کی یہ لین ہے, موٹر بائکرز نے اگر ٹرن کرنا ہے ایسے کریں, یہ ہیزرڈز ہیں اگر وہ یہ چیزیں نہیں کر رہے, یہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کی اس طرح کی ٹریننگ کریں جہاں پر وہ ان کو ان کی جان کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. جلدی کرتے ہیں جی. اپنا جو ہمارے لائسنسز رینیو ہونے جاتے ہیں, ہم ان لائسنسز کو رینیو کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو پراپرلی ان کو رینیو کریں اور ان کے ایک دفعہ دوبارہ ان کو ایک ری ٹیسٹ میں ڈالیں کہ کیا یہ اپنی چیزوں کو بھول تو نہیں گئے. جتنے ہمارے 50 ایئر پلس کے جو ہمارے ڈرائیورز ہیں, دے نیڈ ٹو ری اپیئر ان اے ڈرائیونگ ٹیسٹ, بیکاز آپ کی آبویسلی ایج از ٹیکنگ آن یو. آپ کی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو وچ آر سلوئنگ ڈاؤن ود ایج. سو دیر از نو ہارم. دنیا میں ہوتا ہے, ہمارے لاء میں بھی ہے, ہم اس کو ہمیں انفورس کرنا چاہیے. ہمیں کار پول پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کار پولنگ کریں. ہم جو اتنی گاڑیاں ہم لے کے ایک دم سے نکل جاتے ہیں, ایک بچے کو ایک اسکول جا رہی ہے گاڑی لینے, دوسرے بچے کو کسی اور اسکول میں جا رہی ہے گاڑی لینے, ہم کار پولنگ کر لیں. ہم کار پولنگ کے تھرو یہ جو ٹریفک کا ایک
ایک جو میس بنتا ہے اور اتنی زیادہ گاڑیاں ایک ہی ٹائم پہ سڑک پہ آتی ہیں، ہم اس کو ذرا کم کریں، اور اس سے ہم اپنی انوائرمنٹ بھی کو بھی ہم تھوڑا بریدنگ کریں گے، بریدنگ افیکٹ دے رہے ہیں۔ ہمیں نئے ٹریفک وارڈنس کو ہائر کرنا چاہیے جو کم از کم ٹرینڈ ہوں ٹریفک لاز کے بارے میں، اور ایفیشینٹ ہو، روبسٹ ہوں، کام کرنا چاہتے ہوں، کچھ بہتری کرنا چاہتے ہوں، کسی کی سفارش نہ مانتے ہوں، ان کو اتھارٹیز دیں، ان کو ٹرین کریں، وہ آگے فردر ہمارا جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر ایک پراپر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، جو صرف اور صرف جس کا کام ہو کہ لوگوں کو کیسے لوگوں کو ٹرین کرے، لوگوں کو بتائے کہ کیسے وہ بہتر گاڑی اور وہیکل کو کیسے وہ چلا سکتے ہیں، کیا رولز ہیں کس کو فالو کرنا ہے، اور اگر نہیں کرتے پھر ان کو پینلائز کیا جائے، اور اچھا خاصا پینلائز کرنا چاہیے۔ یہ باہر کے ملکوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں کم از کم ہم باہر کے ملکوں سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، تو یہی چیزیں سیکھ لیں، شاید ہم آج کوئی بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اور بھی بہت ہے، آپ خود بھی سجیسٹ کریں اپنے کامنٹ سیکشن میں، پلیز کریں۔ بہت لمبا ویڈیو ہو گیا ہے، آئی ایم ناٹ ان فیور آف سچ لانگ ویڈیوز، بٹ یہ ٹاپک ایسا سینسٹیو ہے اور اتنا ڈیمانڈنگ ٹاپک ہے کہ میں اس پہ آئی ایم ریئلی سوری میں اس پہ کچھ کر نہیں سکا، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ انفارمیشن ساری بڑی انفارمیٹیو ہو۔ Do wait for my next video. That will be another very informative video, and inshallah that will not be that long. اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر آف یور سیلف، ٹیک کیئر آف یور loved ones، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں میں خوشیاں بانٹیں، خود بھی خوش رہیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی ہم آگے چل سکتے ہیں، اینڈ ٹرائی اینڈ پٹ اوے آل دس نیگیٹیوٹی۔ پاکستان زندہ باد۔